السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البینہ کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں، ان کی ترکیب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اس کا بھی جو ہے ہم آئی تھنک یہ پورا پارٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی سسٹر آ جائیں، سسٹر ساجدہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ آ جائیں۔ جی میم، اچھا میم میں سوچ رہی تھی پہلے آیا تھا، لیکن میں انشاءاللہ یہ بھی کروں گی۔ میں نے اصل میں پہلا لیکچر نہیں لیا تھا اور میں نے وہ سنا بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی انشاءاللہ یہ ایزی ہوگا کافی حد تک۔ اس میں جی بھی میم جو ہے نا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ اسی طرح کے ہی الفاظ ہیں تقریباً۔ جی میم ٹھیک ہے۔ بسم اللہ انا جو الرحمن ہے یہ کیا ہے؟ جی انا حرف تاکید ہے انا حرف تاکید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور الذین اسم موصول ہے۔ اس کے علاوہ یہ حرف ناصبہ بھی کہلاتا ہے انا جو ہے، اور مشبہ بالفعل کی کیٹیگری میں سے ہے۔ الذین کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور کفروا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا اس میں فائل ہمیں ظاہر ڈھونڈنا چاہیے یا ہمیں اسی یہ کے اندر صیغے میں ڈھونڈنا ہوگا؟ واو کی شکل میں ہوتا ہے میم، ہم بالکل ٹھیک۔ یہ کون سے باب سے ہوگا؟ یہ باب نصر ینصر کفر یکفر۔ ماشاءاللہ ویری گڈ، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ من کیا ہے؟ من حرف جر ہے اور اہلی جو ہے یہ مجرور ہے، جار مجرور ہو گئی ہے، اور متعلق فعل ہو گئی یہ کفرو کے۔ ہاں پہلے پورا ہم کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کا مجرور کیا ہے، وہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اہلی یہ مجرور تو ہے من کی وجہ سے، اس کے علاوہ یہ کچھ اور بھی بن رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ ہاں بالکل، یہ مضاف ہو گیا، اور مضاف الیہ جو ہے نا الکتابی، اس کا مضاف الیہ ہو گیا۔ اب یہ مضاف اور مضاف، جی جی یہ دونوں مجرور بن گئے من کے لیے۔ ہاں یہ ہو گیا مرکب اضافی کمپلیٹ۔ اب یہ جو واو ہے آگے یہ کیا ہے؟ اور یہ واو عطف ہے۔ واو حرف عطف ہو گیا۔ اور المشرکین یہ کیا ہے؟ المشرکین جو ہے میم یہ معطوف ہو گیا، اور یہ آپ کو کون سی اسم کی کون سی کیٹیگری میں سے لگتا ہے؟ یہ کیا اسم، کوئی خاص اسم ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ مشرکین یہ شروع میں میم ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول میں سے کچھ بنے گا، تو یہ کیا بنے اسم گا؟ الفاعل ہے میم، یہ اسم الفاعل رکھ لیے۔ بالکل، باب پہچان سکتی ہیں کون سے باب سے ہوگا؟ باب افعال میں سے۔ بالکل ٹھیک، باب افعال میں سے ہے، اسم الفاعل ہے، باب افعال سے ہے، کیونکہ اس کے اندر باقی مزید فی کے کسی باب کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ باب افعال سے ہے۔ باب افعال میں سے۔ اور جب آپ کو شروع میں میم کے اوپر پیش نظر آ جائے تو وہ یا تو اسم الفاعل ہوگا یا پھر اسم المفعول، اور یہ ہمیشہ مزید فی کے ہی کسی باب سے ہوگا۔ اس کے علاوہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے کبھی بھی جو ہے وہ میم کے اوپر پیش ہو تو وہ اسم الفاعل اسم المفعول جو ہے وہ ثلاثی کے بابوں میں سے نہیں بنتا، ٹھیک ہو جی گیا۔ میم اچھا اب یہ المشرکین جو ہے حرف عطف بیچ میں آیا ہوا ہے، تو یہ کیا بنے گا پھر پیچھے اہل الکتابی کے لیے؟ معطوف بن جائے گا یہ۔ معطوف بن جائے گا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ سب کو ایک چیز یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو المشرکین ہے یہ عطف ہو رہا ہے اہلی کے اوپر، الکتاب کے اوپر یہ عطف نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب المشرکین میں بھی اینا کی ساؤنڈ ہے، تو یہ جو ہے با کے نیچے بھی زیر ہے، اہلی کے نیچے بھی زیر ہے، تو پھر اب بندہ سوچتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ جی اہلی جی جو ہے وہ اس لیے مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر من ہے، الکتابی اس لیے مجرور ہو رہا ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس کے پیچھے مضاف ہے، دونوں کے مجرور ہونے کی وجوہات مختلف ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ المشرکین کس کے اوپر عطف ہو رہا ہے؟ وہ اہلی کے اوپر عطف ہو رہا ہے، الکتابی کے اوپر عطف نہیں ہو رہا۔ اگر وہ الکتابی کے اوپر عطف ہوتا تو پھر یہ المشرکین جو ہے مضاف الیہ بنتا،
اور پھر الکتابی والمشرکین یہ معطوف اور معطوف الیہ یہ پورا مل کے پھر اہلی کے لیے مضاف الیہ بنتا، اور پھر وہ اہلی اپنے مضاف الیہ پورے کے ساتھ مل کے پھر من کے لیے مجرور ہوتا. اور اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں نا تو ترجمہ بھی پھر رونگ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو الکتابی کے اوپر عطف کریں گے تو پھر دیکھیں بنتا ہے الکتابی والمشرکین، کتاب اور شرک کرنے والے. کیا کوئی سینس بنتا ہے؟ کتاب اور شرک کرنے والے، کوئی نہیں. سینس نہیں بنتا نا. تو اس کا مطلب کہ الکتابی بیٹھتا ہی نہیں ہے اس کا معطوف الیہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ترجمہ، کیونکہ بات صرف کتاب کی نہیں ہو رہی، کتاب تو کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، بات اصل میں ہو رہی ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ. ٹھیک ہے، تو یہ المشرکین جو ہے اہلی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ اہلی مجرور ہے تو یہ المشرکین بھی مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ترجمے کے مطابق، پہلے ترجمے سے بھی تھوڑا ہمیں سینس لینا ہوگا کہ ہم نے اگر اس کو عطف کرنا ہے تو کس کے اوپر کرنا ہے. تو آپ دونوں کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھیں، الکتاب والمشرکین، کتاب اور مشرکین. تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا بات ہوئی، کتاب اور شرک کرنے والے، ان کا کوئی سینس نہیں بیٹھتا. لیکن جب آپ بات کہیں کہ کتاب والے، تو جو مین مقصود ہے نا وہ والے ہیں. کہ کون والے؟ کتاب والے. تو وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں. تو اصل مقصد اہلی ہے، تو وہ اہلی کے اوپر عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ معطوف الیہ، حرف عطف اپنے معطوف الیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر حرف جر من کے لیے بن جائے گا میرا پین مجرور. بالکل صحیح. اب یہ جار مجرور جو ہے کفر فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ متعلق بن جائیں گے، اس کے لیے متعلق فعل. ماشاءاللہ، پرفیکٹ. اچھا، اب کفر فعل اپنے ہم فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کون سا پورا جملہ بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بن گیا. یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اچھا، اب یہ پورا جملہ فعلیہ الذین اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ یہ صلہ بن گیا اسم موصول کے لیے. ماشاءاللہ. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ان حرف ناصبہ کے لیے کیا بنے گا؟ یہ انا کی خبر بن گئی. سوچ کے بولیں. یہ سوری میم، میں نے یہ حرف ناصبہ کہا ہے. یہ انا کے کسی اور کا لیے مائک کون ہے؟ جی جی، انا کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ انا کا اسم بنا میم. اسم بنا، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ محلن جو ہے اس وقت نسبی حالت میں ہے. یہ پورا جو جملہ فعلیہ ہے جو صلہ بن رہا ہے اللہ زینہ کے ساتھ مل کے، تو یہ پورا اسم موصول اور پلس صلہ جو ہے محلن منصوب ہے کیونکہ یہ اسم انا بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں یہاں پہ ایک اور چیز یہ بتائیں کہ الذین جمع کا صیغہ ہے تو کیا، اور آگے کفروا اس کا صلہ ہے، بیسیکلی مین کفروا ہے، آگے وہ جڑا ہوا ہے اس کا متعلق وغیرہ. تو کفروا کی جو یہ جمع کا، ان کے آپس میں کیا ربط قائم ہو رہا ہے؟ کیا ان میں کوئی ہے ربط جو آپ سمجھ سکتی ہیں؟ ربط ہے نا میم، جن لوگوں نے کفر کیا. ہاں، تو اس کے اندر آپ کیا کہیں گی کہ جمع یا مطلب جنس اور عدد کو آپ اس کو کریں گی کہ یعنی کہ دیکھیں الذین جو ہے جمع بھی ہے مذکر بھی ہے. جی ٹھیک ہے، میم. تو کفروا بھی جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کے لیے ہے. تو وہ ایک عائد ہوتی ہے نا صلہ کے اندر، ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو پیچھے اس موصول کی طرف لوٹ کر جائے. تو یہ جو کفروا میں جو ہم کی ضمیر ہے یہ اسی لیے جمع کی ہے کیونکہ الذین جمع کا صیغہ ہے. اگر یہاں پہ الذی ہوتا تو یہاں پھر صرف کفروا ہوتا، سوری کفرا. کفرا ہوتا. ٹھیک ہے، کفرا ہوتا. تو کفرا یعنی پہلا صیغہ جو واحد کا مذکر کا صیغہ ہے کفرا وہ ہوتا. اب یہ الذین چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اسی لیے پھر آگے جمع کا ہی صیغہ آیا. تو یہ وہ مطابقت ہے ان میں جو لازمی ہونی چاہیے. جب اسم موصول آ جائے تو پھر صلہ میں ڈھونڈنی چاہیے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں فی کے اوپر. فی کیا ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے اور مجرور ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ناری جو ہے یہ تو مجرور زیر نظر آ رہی ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہو گیا. اس کے اوپر نہ تنوین ہے اور نہ ہی اس پہ ال ہے، اس کی کیا وجہ؟ فی ال اور تنوین نہیں ہے میم اس کے اوپر. کیا وجہ لگتی ہے؟ فی ناری جہنم. اب یہ ناری جہنما یہ کوئی ایک مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے میں. نہیں، یہ مرکب یہ مرکب اضافی ہے.
کو ٹھیک وظافی ہے. بن رہا ہے. اب آپ کو بظاہر جو ہے نا جہنم میں میم کے نیچے زیر نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے پین کا نشان میرا زبر کے اوپر لگ گیا. یہ جو جہنم ہے نا یہ غیر منصرف ہے, یہ زیر قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ زیر اس زیر کے ساتھ لکھا نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ ال نہ لگا ہو. اگر اس کے ساتھ ال لگا ہوتا تو پھر یہ زیر قبول کر لیتا, لیکن چونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا تو یہ زیر کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ غیر منصرف الفاظ کی جو ہے نا ایک وہ ہے خاصیت ہے. تو یہ ناری سے پھر ہم نے پہچاننا ہے کہ ناری کے اوپر نہ ہی ال ہے نہ ہی تنوین ہے, تو یہ مضاف کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. پھر ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ حالت جر میں ہے. اس وقت بظاہر ہمیں جہنم جو ہے وہ حالت جر میں نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہم جو ہے نا سوچیں گے کہ کہیں یہ غیر منصرف لفظ تو نہیں ہے, تو واقعی یہ اسی کیٹیگری میں سے ہوگا جو انشاءاللہ غیر منصرف اور منصرف یہ سارے الفاظ جو یہ پورا ٹاپک ہے یہ بہت جلد 3-4 ٹاپکس کے بعد میں اسی ٹاپک پہ آنے والی ہوں انشاءاللہ, تو پھر اس میں ڈیٹیل سے آپ کو سکھاؤں گی اس پہ. تو یہ ناری جہنمہ جو ہے نا یہ پھر بن گیا مرکب اضافی. ناری ہو گیا مضاف اور جہنمہ مضاف الیہ, دونوں مل کر مجرور بن گئے حرف جر فی کے لیے. بالکل بالکل پرفیکٹ. اب یہ جار مجرور مل کر یہ کیا بنیں گے؟ یہ متعلق بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں متعلق نہیں بنے گے کیونکہ یہ وہ انا چل رہا ہے نا ابھی ہمارا پیچھے, تو یہ قائم مقام خبر انا, کیونکہ اسم انا ہمارا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا ہمارا ٹھیک ہے اسم میم. انا ہاں ہو گیا جی. تھا, اب یہ بن رہا ہے قائم مقام خبر انا. اس کا یہ کاف اور روح کے ساتھ ہی اس کو جوڑیں گے کیونکہ کاف اور روح کا سلسلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اچھا, کیونکہ اس کا متعلق میں کاف اور روح کا جو متعلق تھا وہ من اہل الکتاب والمشرکین تھا, وہ متعلق ہم نے بنا لیا. یہ فی ناری جہنمہ جو ہے نا یہ اس کی وہ انا کی خبر بنے گی, قائم مقام خبر. اب آگے خالدین کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا لگتا ہے آپ کو, یہ کیا ہے؟ یہ فعل میں خالدین فعل ہو سکتا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے, ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہے یہ بھی. اسم باب نون سے الفاعل ہے. خالد یخلد, خالدین فاعلون کے وزن پہ خالدن, ٹھیک ہے, ہمیشہ رہنے والے. اب یہ جو فی ہاں ہے یہ بن جائے گا یہ جار بھی مجرور, متعلق بنے گا یہ خالدینہ کے لیے, کیونکہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. تو خالدینہ اس وقت اسم الفاعل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فی ہے اسی سے متعلق ہے کہ وہ رہیں گے ہمیشہ. تو آگے اس سے متعلق ہے کہ کس میں, فی ہا اس میں, تو اسی سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کس میں رہیں گے. تو اب خالدینہ فی ہا جو ہے یہ مل کے جو بن گیا حال. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ذوالحال بتایا جاتا ہے وہ محذوف بتایا جاتا ہے کہ اس کا حال ذوالحال جو ہے وہ محذوف ہے. اچھا, ابھی جو ہے نا یہ پورا جو ہے یہ کون سا جملہ بنے گا؟ انا جو ہے اپنے اسم انا اور خبر نہیں ہے, قائم مقام جملہ خبر ہے, اسمیہ, اسے مل کر جملہ خبریہ جملہ اور فعل. اسمیہ, بالکل ٹھیک. اب اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے, والمشرکین اور مشرکین, فی من میں ناری سے مشرکین میں سے فی ناری جہنم دوزخ کی آگ میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے. آگے خالدین حال بتائے جائیں گے کیسے ہوں گے. خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس جہنم میں. ہاں اس میں, یہ ہا کی زمین کدھر لوٹ رہی ہے؟ نار جہنم کی طرف. جہنمہ کی طرف, بالکل صحیح. ناری جہنمہ پورا ہی کہیں گے بالکل, کہ یہ نار اس آگ کی طرف ہو رہا ہے, اس آگ میں یہ ڈالے جائیں گے, جہنم کی آگ میں. بالکل, کیونکہ ناری جو ہے یہ بھی مونس ہے اور جہنم جو ہے یہ بھی مونس ہے, یہ دونوں ہی مونس لفظ ہیں. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا, ویل ڈن. ابھی جو ہے نا, اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ ابھی یہاں پہ جو میں نے اس کو یہ فی ناری جہنمہ کو قائم مقام خبر کہا ہے, اس کی ایک ترکیب اور بھی ہے جو آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. ابھی ہم آگے چلتے ہیں.
اس آیت کا اتنا حصہ ہم نے کر لیا. اب جو ہے اولئک ہم شر البریہ، جو اتنا حصہ ہے وہ کرتے ہیں. اس کو اس حصے کو بھی آپ کمپلیٹ کر دیں. اولئک یہ کیا ہے؟ اولئک یہ یہ کوئی جی اسم ہے، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جی میم، یہ اسم ہے، یہ ان میں سے آتا ہے میم، جو جس طرح ذالک زانک زینک بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ان کا جمع ہے، اسم اشارہ. اسم ٹھیک ہے، اشارہ ہے. ذالکا ہو گیا واحد تو اولئکا ہو گیا جمع، جمع. اشارہ بعید. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جب اسم اشارہ یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں. ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. گڈ. اب جب جملے کی ابتدا ہو رہی ہو ان سے، ایک معرفہ اسم سے، تو اس کو پھر کیا کہا جائے گا؟ جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. جملہ اسمیہ میں وہ کیا بنے گا، کیا رکن بنے گا؟ وہ مبتدا بنتا ہے. ویری گڈ، ہو گیا مبتدا. اچھا، ابھی کیا ہے کہ ہم جو ہے، اس کے بعد جو ہم آ رہا ہے وہ کیا یہ ہے؟ اسم ضمیر ہے میم، یہ بھی اسم ضمیر. یہ اسم ضمیر ہے. یہ اسم ضمیر منفصل ہے یا متصل؟ یہ منفصل ہے. منفصل ہے. اچھا، ضمائر جو منفصل ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ ویسے متصل بھی اور منفصل دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ معرفہ ہوتے ہیں میم. ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. گڈ. اور یہ جو ضمائر منفصل ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. رفع ہوتی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ ہمیشہ رفع بھی ہوتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ایک اور مبتدا. ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اور الگ سے جملہ اس میں شروع ہو رہا ہے. اچھا، شر البریتی، یہ کیا لگتا ہے یہ کون سا مرکب ہوگا؟ یہ شر البریہ، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ویری گڈ. شرو ہو گیا اسم مضاف، کیونکہ نہ اس پہ تنوین نہ ہی البریتی اسم مضاف الیہ بن گیا، کیونکہ اس پہ آپ کو کلیئر جو ہے زیر نظر آ رہی ہے جو مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. تو اب مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی ہم مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بن گیا. خبر بن گیا. اب یہ مبتدا اور خبر مل کر کون سا ایک جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے اولئک مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ اولئک مبتدا کے لیے خبر بن گئے نا میں. اب یہ ایک اور خبر، بالکل. اب یہ مبتدا اور خبر مل کے ایک اور جملہ اسمیہ بن گیا، تو یہاں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا. اچھا، یہ جو اتنا حصہ اولئک ہم شر البریہ جو نا، اس کا ایک ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ اولئک مبتدا ہو گیا اور شر البریہ جو ہے اس کی خبر ہو گیا، یعنی اولئک کی خبر ہے. تو بیچ میں یہ جو ہم ہے نا، یہ حصر کے لیے صرف بیچ میں ڈالی گئی ہے، مزید زور پیدا کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ وہ بدتر مخلوق ہیں، اور جب بیچ میں ہم کی ضمیر ڈال دی گئی، ایڈ کر دی گئی، تو اس کا پھر اس کے اندر ایک ایمفیسس پیدا کیا کہ وہی یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. تو ایک ترکیب میں یہ ہوگا کہ سمپل بس اولئک مبتدا اور شر البریہ خبر، اور ہم کو کہا جائے گا کہ یہ ضمیر وہ ہے منفصل بیچ میں حصر کے لیے ایڈ کی گئی ہے. دوسری ترکیب یہی ہے جو بھی ہم نے کی ہے کہ ہم کو بھی مبتدا بنایا، شر البریہ کو اس کی ہم کی خبر بنایا. ٹھیک ہے، اولئک کی نہیں، ہم کی خبر بنایا، اور پھر ہم سے مل کے شر البریہ ایک پورا جملہ اسمیہ، اور پھر وہ جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ خبر بنا اولئک کے لیے. کیونکہ ہم کو بھی کوئی نہ کوئی اعرابی حالت تو دینی ہے نا، اس کو بھی کوئی مقام دینا ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ ترکیب ہوتی ہے. تو بہرحال دونوں ترکیب جو ہے بالکل ٹھیک ہے، دونوں پہ جو ہے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن جب کیا جائے گا تو وہ اسی طرح سے کیا جائے گا کہ وہی جو ہے نا وہ ایک زور ڈال کے، وہ نہیں وہی، اس طرح کر کے بات کی جائے گی. وہی ہاں لوگ ہیں یعنی سب سے بدتر. ہاں بالکل ٹھیک ہے، مخلوق کے بدتر ہیں، یا بدترین مخلوق ہیں اس طرح کہہ لیں، یا مخلوق اس طرح جس طرح سے آپ کو بہتر لگے ترجمے کا. سب اچھا، مخلوق یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے، کچھ اس کو کہتے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک نیا جملہ ہے، تو اس کو جملہ استنافیہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کی یہ رائے ہے. اور کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کا یہ ہے کہ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ایک اس کا کنیکشن، ایک
کنیکشن ہے. کیونکہ اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں, صرف اس آیت کا ترجمہ دیکھیں, وہی مخلوق کے بدتر ہیں, تو اب کیا کوشچن یہ کھڑا نہیں ہوتا کون؟ اگلے بندے کا جس کو ہم بولیں گے, اگلا بندہ فوراً یہ کوشچن کرے گا کون بدتر ہے. تو وہ جب تک وہ کون ہمیں نہیں پتا چلے گا, تو یہ بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس کو استئناف کیسے, وہ جن کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ استئناف نہیں ہے یہ بلکہ جڑا ہوا ہے, تو ان کا یہ پھر پیچھے اوپینین ہے کہ ہم اس کو استئناف کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کا کنیکشن پچھلی اسی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ اس چیز کو بھی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں انشاءاللہ, کیونکہ وہ یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ جیم آیا ہوا ہے نا, فی ہا کے بعد دیکھیں چھوٹا سا جیم ہے, تو اس کی وجہ سے وہ پھر اگلا حصہ علیحدہ ہوا ہے. تو وہ کچھ کی یہ تفسیر, کچھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک الگ جملہ ہے, اولائی کا ایک جملہ استئنافیہ ہو گیا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی جملے کا حصہ ہے. تو بہرحال اگر اس کو ایک ہی پورے کو ایک بنایا جائے تو میں اس حساب سے بتاتی ہوں کہ انا ہو گیا حرف ناصبہ, اور الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, یہ پورا بن گیا تھا اسم انا, جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اولئک ہم شر البریہ, یہ جو پورا جملہ اسمیہ تھا یہ بن گیا خبر انا, یہ بن گیا خبر انا, ٹھیک ہے. یعنی کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے, اب آگے ان کی خبر دی جا رہی ہے. ان کی خبر کیا ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ سینس بن رہا ہے کہ پہلے ایک اسم انا آیا, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بے شک جو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے, پھر آگے ان کی خبر دی گئی کہ خبر کیا, کہ وہ بدترین مخلوق ہے. اب اس خبر سے متعلق ایک انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ بدترین مخلوق تو ہے, آگے ان کا کیا حال ہوگا, تو ان کی اس سے متعلق ایک خبر آ رہا ہے کہ وہ فی ناری جہنم, کہ وہ جہنم میں رہیں گے. اور پھر آگے حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے رہیں گے, تو خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ اب یہ پوری ایک آیت میں واقعی ایک پورا ربط قائم نظر آتا ہے. اگر ہم اس کو ترجمے میں دیکھتے ہیں نا, ڈھالتے ہیں, تو پھر ایک ربط نظر آتا ہے. تو اب جا کے یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا کمپلیٹ ہوا. تو بہرحال میں نے آپ کو دونوں رائے دے دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس طرح سے بھی ہے اور اس طرح سے بھی. اچھا, الحمدللہ آیت نمبر 6 ہماری کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ آیت نمبر 7 جو ہے یہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی؟ میں نشاط. جی نشاط آ جائیں انشاءاللہ. اچھا, انا یہ وہی چیز ہے, اس لیے میں اس میں سے بھی اس کا جو ہے نا, میں نے یہ دیکھیں یہ پوری آیت ہے اتنی ہے, جو اگلا حصہ ہے نا اولئک ہم خیر البریہ, یہ آلموسٹ وہی ہے, وہی آیت کا حصہ, صرف شر کی جگہ خیر آ گیا ہے. تو اس کا بھی ہم جو ہے نا چھوٹا حصہ کر لیتے ہیں, اتنا حصہ اس کو کرتے ہیں ابھی. چلے, انا ہم آلریڈی چونکہ کر چکے ہیں, حرف ناصبہ ہے, حرف تاکید, مشبہ بالفعل. الذین اس میں موصول منصوب میں اسم موصول بن گیا. اچھا, آمنو یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل ماضی. باقی کیا ڈیٹیل ہے اس کے؟ حمزہ میم نون ان کے روٹ لیٹر, اور اس میں فاعل ہم ہے, اور ویری باب گڈ, افعال سے ہوا. ماشاء اللہ, پرفیکٹ, بالکل صحیح ڈیٹیل دی آپ نے. اچھا, واو کیا ہے؟ حرف عطف. یہ پورا ایک جملہ فعلیہ, آمنو ایک الگ جملہ فعلیہ بن گیا, ٹھیک ہے, اپنے فعل اور فاعل سے مل کر. واو حرف عطف ہو گیا. اور عاملو جو ہے یہ بتا دیں. یہ بھی فعل ماضی. اور بتاتی آگے. عین میم لام اس کے روٹ لیٹر ہو گئے, باب ٹھیک سین ہے, سے باب سین سے ہے, اور ہم اس میں فاعل. ہم اس میں فاعل ہے, اور یہ ایک الگ جملہ فعلیہ بنتا ہے. لیکن اس میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ الصالحات کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ میم اسم ہے. ویری گڈ. وعد لام ہا اس کے روٹ لیٹر. ٹھیک ہے, اور یہ میم مفعول بن رہا ہے اس ہم فاعل کے لیے. ویری گڈ. مین چیز یہ کہ الصالحاتی, اس وقت اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ نصب میم, نصب ہے, بالکل. اگرچہ یہاں پہ اس وقت آپ کو تا کے نیچے زے نظر آ رہی ہے, پر آپ نے ماشاءاللہ یہ جج کر لیا کہ اس وقت منصوب حالت میں ہے, اس لیے کیونکہ یہ مفعول کی جگہ پر ہے, مفعول بن رہا ہے, تو اس لیے یہاں پہ جو ہے یہ آتی جو ہے اس وقت نصب کی حالت میں ہے. اب عاملو فعل اپنے ہم فاعل اور الصالحاتی مفعول کے ساتھ مل کر پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ.
جملہ فعلیہ. اچھا اب یہ حرف عطف کے لیے یہ دونوں جملہ فعلیہ کیا کیا بنیں گے؟ یہ معطوف بنے گا. میں پیچھے پہلے تو معطوف علیہ آ چکا یا پھر معطوف علیہ؟ بالکل ٹھیک. یہ پہلے والا معطوف علیہ ہو گیا, دوسرا والا بن گیا معطوف. اب حرف عطف اپنے معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر الذین اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. صلہ. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ان حرف ناصبہ کے لیے کیا بنے گا؟ میں اسم انہ بنے گی. اسم انہ. بالکل ٹھیک. That's good. جی ترجمہ کریں. انہ یقیناً الذی وہی لوگ آمنو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل اچھا کیے. وہی لوگ نہ کہیں جنہوں کہیں, وہی اس لیے وہی اگر کہا تو پھر اولئک کا ایسا لگتا ہے اسم اشارہ آ رہا ہے جیسے. اچھا جو ایمان لائے. جس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نا یہ اسم موصول کے لحاظ سے ٹھیک رہتا انہ ہے. اور الذی جو اور آمنو ایمان لائے. انن جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ٹھیک, عمل کیے نیک. تو میم اب اس میں یہ جو ہوم ہے میم تو اس کے لیے انہوں نے لگانی ہوگی کیا؟ ہوم فائل ہے تو انہوں نے نیک عمل کیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جملے کو کس طرح جوڑتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ پھر بھی جنہوں آ رہا ہے کیونکہ الذین آ گیا نا, تو وہ جنہوں جو آ رہا ہے وہ ہم کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, یہ جو ہم جو کہہ رہے ہیں یا جنہوں کہہ رہے ہیں یہ وہ ہم کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے. جی جی. اچھا یہ آیت کا اتنا حصہ. اب یہ جو اگلا حصہ جو ہے نا اولئک ہم خیر البریہ, تو یہ آلریڈی میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ صرف شر کی جگہ خیر آیا ہے اور ترجمے میں ہے کہ وہی مخلوق کے بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس پوری کو جو ہے نا انالائز کرتے ہیں کہ آیت کا یہ پہلا حصہ جو ابھی آپ نے کیا اور یہ دوسرا حصہ, یہ دونوں جب جڑ گئے تو دیکھیں ان جو ہے حرف ناصبہ ہوا اور الذین آمنوا وعاملوا الصالحات یہ پوری اسم انا بنا اور اولئک ہم خیر البریہ یہ خبر انا ہوا. اچھا یہ جو خبر انا انہوں نے اس آیت میں یہ اس پہ سب اتفاق ہے کہ یہ اس وقت خبر انا ہی بن رہی ہے. اس اولئک اس جملے اس آیت کے اندر جو اولئک ہم خیر البریہ ہے نا, اس کو کوئی بھی جملہ استنافیہ نہیں کہہ رہا, یعنی اتنے حصے کو اولئک سے لے کے خیر البریہ تک یہ جو ہے اس کو کوئی نیا جملہ نہیں کہہ رہا بلکہ سبھی کا یہی اتفاق ہے کہ یہ خبر ہے. تو پھر اس سے بھی ایک ہنٹ مل گیا کہ پھر پچھلی آیت میں جو اولئک آیا وہ بھی خبر ہی پہ بیٹھتا ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے. تو پھر اس طرح یہ اسم انا اپنی خبر انا کے ساتھ مل کر اب یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بھی یہ دیکھیں یہ ہے ترجمہ کہ بے شک جنہوں نے جو ایمان لائے جی جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے نیک, آگے ان سے خبر آ رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے نیک عمل کیا اور جو ایمان لائے تو ان کے آگے خبر آ رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ وہ بہترین مخلوق ہے. تو بالکل اسی پیٹرن کے اوپر وہ پچھلی آیت بھی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے آگے خبر ہوگی کہ وہ کیا ہے, وہ بدترین ہے. تو وہ مجھے زیادہ بہتر لگ رہی ہے, اپیلنگ لگ رہی ہے. اچھا اب جب پورا ترجمہ ٹھیک ہے, ترجمہ کیونکہ آلریڈی لکھا ہوا ہے بے شک جو ایمان لائے تو اس لیے بھی آخر میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پوری آیت یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ. اب ہم آخری جو ہے نا آیت نمبر 7-8 پہ اس کے بھی ہم پارٹس میں اس کو کریں گے. تو چلیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جی کون سی سسٹر پارٹیسپیٹ کریں گی؟ سسٹر مومنہ آپ اویلیبل ہیں؟ ادھر آئی تھنک نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آگے ہم نماز کا ٹائم تھوڑا چینج کریں گے, پر ابھی کون سی اوکے سسٹر ساجدہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے میم, میں کوشش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ. جزاؤہم, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسم ہوگا فعل ہوگا یا حرف تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ اسم یا فعل آپ کو کیا لگتا ہے؟
جزاء اسم ہے میم. اگر آپ اس کا ہاں بالکل اسم ہے. اگر آپ کو اسم ہے. ویسے نظر بظاہر آپ کو سمجھنا ہے نا کہ اسم ہے یا فعل ہے تو تھوڑا ترجمے کی طرف دیکھا کریں کہ ان کا ترجمہ بنتا ہے ان کی جزا. اب یہ جو ان کی جزا ہے نا تو یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے. تو جی مرکب میم اضافی میں یہ اس کا مرکب اسم ہوتا اضافی ہے, ہے. کبھی فعل نہیں ہوتا. جی جی یہ مرکب یہ جو اضافی ہے. چاروں پانچوں مرکبات جو ہم نے پڑھے ہیں, مرکب توصیفی, مرکب اضافی, جاری اور اشاری یا عطفی, یہ پانچوں مرکبات ہمیشہ جو ہے نا یہ اسم ہی ہوں گے, یعنی فعل نہیں بنتے. یہ جملہ فعلیہ کے اندر کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں, فاعل بن سکتے ہیں, مفعول بن سکتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر, لیکن فعل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب اس لحاظ سے پھر یہ جزاء اور ہم یہ دو الگ چیزیں ہو گئی. جزاء جو ہے یہ مضاف ہو گیا, اور آگے ہم کی ضمیر مضاف الیہ, دونوں مل کر جو ہے یہ مرکب اضافی جو ہے یہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. تو اب یہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بن گئے. مبتدا. اور دیکھیں مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہو یہ مرکب اضافی پورا. چلے ابھی یہ مبتدا آپ نے بتا دیا کہ یہ پورا مرکب اضافی جو ہے مبتدا ہے. ابھی ہم آئندہ کی طرف چلتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آئندہ جو ہے یہ میم وہ ہے جی وہی ہے. یہ میم وہ ہے جار مجرور میں آتا ہے. نہیں یہ ظرف میں آتا ہے. ظرف میں آتا ہے, سوری میم, ٹھیک ہے ظرف میں آتا ہے. نو پرابلم. یعنی یہ اگر یہ جار مجرور ہوتا تو ہم اس کو حرف سمجھ لیتے, یہ حرف نہیں, یہ اسم ہے. اور اس اسم کو کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے, اور ظرف ہمیشہ کیا بن کر آتے ہیں؟ مضاف بن کر جاتے ہیں, مرکب مضاف اضافی. بن کر آتے ہیں. ویری گڈ. تو یہ اسم ظرف مکان جو ہے یہ مضاف بن گیا. ربہم کیا ہے یہ؟ مضاف الیہ بن گئے. ویری گڈ, دونوں بن گیا مرکب اضافی. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے آئندہ جو مضاف ہے اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. جی اب یہ مضاف اور مضاف الیہ ایک اور مرکب اضافی بنا. یہ بہت ہی, یہ آیت کا یہ حصہ مجھے بہت پسند ہے. اب دیکھیے گا یہ کتنی پیاری کنسٹرکشن بنے گی. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے جو پہلا والا جزاؤہم جو مرکب اضافی پہ جا کے روک دیا ہے, میں نے اس کو مبتدا ابھی نہیں آگے لے کے گئی. کیونکہ میں چاہ رہی تھی, پہلے میں نے مبتدا کیا پھر میں نے ڈیلیٹ کیا. میں کہا نہیں ابھی نہیں, اس کو آخر میں جب پورے یہ کمپلیٹ ہوگا تینوں تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کتنی پیاری یہ بنتی ہے انشاءاللہ. جنات عدن, اس کو بتائیں گے کیا ہے. یہ دو لفظ جو ہے نا کیا بنتے ہیں, کون سا مرکب؟ جنات باغات میں ہمیشہ رہیں گے. جنات عدن, جنات ہمیشہ کا یہاں پہ کوئی ترجمہ نہیں ہے. اب دیکھیں جنات پہ نہ ال ہے نہ تنوین. یہ اسم ہے میم, یہ فعل ہے. فعل ہے میم. نہیں جنتیں یہ جو فعل تو نہیں ہے, نہیں تو ایک اسم ہے, باغ یا اسم ہے. جنت. اور یہ پھر میم صرف بن گیا. نہیں عدنین کیوں مجرور ہے؟ اچھا یہ بتائیں عدنین مجرور کیوں ہے؟ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہیں, یا تو اس کے پیچھے حرف جر ہو یا اس کے پیچھے مضاف ہو. اگین میم یہ مضاف اور مضاف الیہ بن گئے. بالکل اس طرح سے فوراً جج کیا کرا. اگر آپ کو مضاف کی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی, جبکہ حالانکہ میں نے ہنٹ دیا کہ نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے, تو وہیں سے آپ کو تھوڑا سا نا ہنٹ مل جانا چاہیے تھا یہ مضاف لگ رہا ہے. اگر چلیں آپ کو اس پہ بھی نہیں ہو رہا, آپ اگلے لفظ پہ چلی جائیں اگلے لفظ پہ چلی جائیں, اور اگر وہ تو آپ کو زیر پہ مل جائے, بس پھر دو ہی آپشن ہے, یا وہ مرکب جاری بن رہا ہوگا یعنی وہ پورا دو جو لفظ ہیں, یا پھر مرکب اضافی. تو اگر مرکب جاری ہوگا تو پھر اس مجرور لفظ سے پیچھے حرف جر ہونا چاہیے جو کہ صرف 11 حروف ہیں. ان 11 حروف میں سے نہ ملے تو پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہوگا, اسی لیے یہ عدنین جو ہے مجرور ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر کنفرم کرنے کے لیے کنفرم ہو جائے گا کہ جناتو کے اوپر نہ ال نہ تنوین, تو پھر کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہی ہے. جی اب یہ پورا جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کر ایک اور مرکب اضافی بنا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں 3 مرکب اضافی جو ہے نا اکٹھے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا مرکب اضافی کیا بنے گا, ٹھیک ہے, جملے کے اندر. تو اس لحاظ سے یہ مجھے آیت بڑی مزہ لگ رہا تھا جب میں اس کو ترکیب دے رہی تھی نا, اس کو اینیمیشنز ڈال رہی تھی ان میں, تو مجھے بڑا اچھا لگا. پہلا والا مرکب اضافی میں دیکھیں کہ آپ اس کے مضاف کی اعرابی حالت کیا ہے. اس کی نصب ہے. مضاف کی اعرابی حالت, اچھا اس کی میم حالت رفع میں, حالت رفع میں جزاؤ, ٹھیک ہے, حمزہ کے اوپر پیش ہے. اب دیکھیں جملے کی ابتدا ہو رہی ہے,
رفع حالت میں ہے، معرفہ بھی ہے. معرفہ کس لیے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ جو ہم ہے نا وہ ضمیر جو معرفہ ہے، تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو پھر اس کا مطلب کہ مضاف بھی معرفہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ معرفہ بھی ہے، رفع حالت میں بھی ہے، جملے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے. تو اب آپ جیسے کہ پہلے بتا بھی چکی ہیں یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا تو اب ہمیں خبر پہلے دیکھنی ہے. تو عند ربہم میں ہمیں پیش میں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خبر بھی تو رفع ہوتی ہے نا. جی خبر حالت رفع. جنات عدن، اس میں مضاف کی جنات، اعرابی حالت کیا ہے؟ اس میں حالت رفع میں جنات، ہاں لیکن یہ رفع حالت میں ہے اور یہ نکرہ ہے. کیسے نکرہ ہے یہ بتا سکتی ہیں آپ؟ کیونکہ اس پر نہ الف لام ہے. یہ تو وجہ نہیں ہے. میم اس کی جنات، کسی مضاف کے معرفہ یا مضاف، نکرہ ہونے کے لیے سوری ہمیں میم کیا جی ثابت مجھے کرنا پتہ ہوگا؟ ہے. جی جی بتائیں. تو یہ کیونکہ یہ مضاف جو ہے نا یہ کبھی بھی الف لام کے ساتھ نہیں آتے. یہ تو وجہ نہیں ہے. وہ تو آتا ہی، ظاہری بات ہے. وہ تو اگر معرفہ بھی ہوگا نا، جیسے جزاؤہم، یہاں پہ مضاف میں نے کہا کہ یہ مضاف جو ہے معرفہ ہے، ال تو اس کے اوپر بھی نہیں لگا ہوا، پھر بھی میں نے کہا کہ یہ معرفہ ہے. آپ نے وجہ ڈھونڈنی ہے کہ معرفہ ہے یا نکرہ مضاف الیہ سے. صحیح. مضاف الیہ کو دیکھیے گا آپ، اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ مضاف بھی معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو اس کا مطلب کہ مضاف بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ ہم کی ضمیر معرفہ تھی تو اس لیے یہ جزاؤ بھی ہم نے کہا کہ معرفہ ہے. یہاں پہ عدنین معرفہ یہ نکرہ، یہ نکرہ ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ جناتو بھی نکرہ ہوا. جی ٹھیک ٹھیک ہو ہے گیا. میم. ٹھیک. مرکب اضافی کی وسعت جو معرفہ نکرہ ہے وہ آپ نے کہاں سے معلوم کرنی ہے بتائیں؟ مضاف الیہ سے. مضاف الیہ سے. ٹھیک ہے، یہ اب یاد رکھیے گا. مضاف الیہ سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ پورا مرکب اضافی اس وقت معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو دیکھیں اس نے میم خبر کی یہ نماز کا مکمل ٹائم پوری ہے، ہو رہی ہیں. جی نماز کا ٹائم ہے نا میم، تو میرا ذرا بس ادھر. اوکے، آپ کا دھیان ادھر بھی جا رہا ہوگا. اچھا چلے میں جلدی سے یہ بھی کمپلیٹ کرتی ہوں کہ خبر جو ہے معرفہ ہو گئی، نکرہ ہو گئی، تو پھر یہ خبر کی جگہ پہ آ گیا. اب عند ربہم جو ظرف سے بننے والا مرکب اضافی ہے، یہ جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے مرکب جاری کی طرح، تو یہ بن جائے گا متعلق خبر. سوری، یہاں پہ یہ متعلق مبتدا بنے گا. کیوں متعلق مبتدا بنے گا؟ کیونکہ مبتدا جو ہے نا وہ اس وقت مصدر ہے، اور یہ جو متعلق بنتے ہوتے ہیں یہ 8 چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں ایک مصدر بھی ہے. اب اگر مصدر خبر کی جگہ پہ ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ متعلق خبر. اب اگر مصدر جو ہے وہ اس وقت مبتدا کی جگہ پہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق مبتدا ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ بن گیا. اب ترجمہ کریں. جزاؤہم ان کا جی جی بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات عدن یعنی باغات ہے، ہمیشہ کے باغات یا ہمیشہ کی جنتیں. ٹھیک کے ہے، بارے میں. جنات کا ترجمہ دونوں سے طرح سے ہوتا ہے، باغات کر لیں یا جنتیں کر لیں، ہمیشہ کی جنتیں یا ہمیشہ کے باغات. تو ماشاء اللہ دسکور، آپ نے اچھا کیا. آپ جائیں نماز پڑھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اب کرتے ہیں اگلا حصہ. جی اب ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گی؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے یہ بتائیں تجری یہ کیا ہے؟ تجری میم فعل ہے، فعل بالکل مضارع. ٹھیک ہو گیا. جیم را یا مادہ باب ذات سے، باب ذات. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا اب آگے من اور تحتیہا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. من حرف جار ہے، اور تحتیہا تحتا اس میں ظرف مکان ہے یہ، اور یہ ہا جو ہے ضمیر ہے تو یہ مل کے جو ہے بن جائے گا مرکب اضافی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ اور مرکب اضافی کیا بنے گا؟ اب یہ مرکب اضافی جو ہے جر کے ساتھ ملے گا، تو میم کیا یہ پھر یہ مرکب جاری بن کے متعلق بنے گا. اوکے ابھی ہم اس کے متعلق پہ چلتے ہیں. اس سے پہلے الانہارو یہ کیا ہے؟ انہارو تو میم جمع ہے نہرن کی، اسم ہے. ٹھیک ہے.
اور جمع اور سالم یا یہ جمع مکسر؟ نہرن انہار مکسر ہے میم. جمع مکسر ہے. اس وقت اس جی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے اس لیے یہ فاعل بن جائے گا. ویری گڈ. یہ مرفوع ہے تو اس لیے یہ فاعل بن جائے گا. اب یہ جو ہے جار مجرور، اب یہ کیا بنے گا؟ میم یہ متعلق بن جائے گا متعلق تجری فعل کا. ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا خالدین، یہ پہلے بھی ہم خالدین ایسے کر چکے ہیں. اسم جی الفاعل ہے باب نون سے. اسم الفاعل ہے جمع کا ہے ہوں. اور منصوب ہے. جی آگے فیہا. فیہا تو مرکب جاری ہے. بالکل ٹھیک. اور ابدن. ابدن، ابدن بھی میم اس میں یہ ظرف ہمیشہ زمان ظرف ہے. کر آتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ ہمیشہ ظرف زمانے کو شو کرتا ہے کہ ہمیشہ کے معنی جی دیتا ہے. تو جی ہمیشہ. اسم الفاعل اپنے متعلق اور اسم ظرف سے مل کر اب یہ پورا حال بنے گا محذوف. وہی والی پرانی والی بات کہ ذل حال جو ہے محذوف ہے اس کا. اچھا اب یہ تجری من جو ہے فعل اپنے فاعل اور متعلق کے فعل اور حال سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ یہ تو جملہ فعلیہ بن گیا. یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اچھا یہ یہاں پہ صفت آ رہا ہے پہلے ہے تو یہ جملہ فعلیہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ پورا جملہ فعلیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ صفت بنے گا. پہلے یہ صفت ہوگا پھر وہ موصوف صفت کے ساتھ. اس لیے میں نے یہاں پہ جملہ فعلیہ نہیں لکھا کیونکہ ابھی اس کی جو ہے نا وہ ترکیب رہتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ جوڑنا ہے اس کو. تو پھر وہ پورا کر کے وہ انشاءاللہ جس میں آگے ایکسپلین کروں گی. اب اس کا ترجمہ جو ہے تجری بہتی ہے. آگے بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں. نہریں. بالکل ٹھیک. آگے خالدین ہمیشہ رہیں گے وہ فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ. بالکل ٹھیک ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. آپ نے اچھا کیا. دیٹس گڈ. یہ اب وہ دونوں جو آیات ہیں نا آمنے سامنے رکھی ہیں. ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن. یہ جو جنات عدن، عدن دیکھیں اس وقت نکرہ ہے. اور میں نے آپ جی کو پچھلے لیسن میں نا باقاعدہ وہ سلائڈز میں سمجھایا تھا کہ جب نکرہ اسم کے بعد کوئی فعل آ جائے تو وہ فعل اس کی صفت بنتا ہے. یا پھر جی کیا بتایا تھا کہ اگر شبو جملہ آ جائے تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے. تو وہ پچھلی والی جو پہلا لیسن تھا ہمارا سورۃ البینہ میں کہ اس کے اندر دونوں ہی صورتحال تھی. شبو جملہ بھی آ گیا تھا نکرہ اسم کے بعد اور جملہ فعلیہ بھی آ گیا تھا. اس وقت یہاں پہ عدنین کے بعد دیکھیں تجری آگے جو آ رہا ہے نا جملہ فعلیہ ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے. عدنین کے جی بعد فوراً بعد فعل آ گیا ہے. تو یہاں سے پھر آپ نے یہ پک کرنا ہے کہ عدنین یہ نکرہ اسم ہے اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فعل پورا اب اس کی کیا بنے گی؟ صفت بنے گی. یعنی کہ ہمیشہ کے باغات پھر آگے ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے باغات کیسے ہوں گے. ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. صفت بیان ہو رہی ہے، خوبی بیان ہو رہی ہے. ان باغات کی یہ خاصیت یہ خوبی ہوگی کہ ان میں سے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے. تو یہاں پہ یہ جنات عدن بن گیا موصوف اچھا اور یہ پھر پورا جملہ فعلیہ بن گیا صفت. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم جو موصوف ہم نے پچھلی آیت میں کیا تھا عند ربہم جنات عدن، یہاں پہ جنات عدن خبر تھا. اب موصوف اکیلا خبر تو نہیں بنے گا نا، اب وہ صفت کو بھی اپنے ساتھ لے لے گا. دونوں کو ملا کے اب خبر بنے گی. اب یہ پوری خبر ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ پوری خبر جو ہے جزاؤہم مبتدا اور خبر جو اتنی بڑی خبر ہے جس کے اندر ایک موصوف اور صفت ہے اور عند ربہم متعلق مبتدا، یہ پورا مل کے اب جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے، جس میں کیا کیا شامل ہے؟ مبتدا، خبر متعلق. اور متعلق مبتدا. تو یہ مل کے پورا پھر اب جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہوا اور نیچے ترجمہ بھی پورا الحمدللہ ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب جا کے یہ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک. اچھا اب آیت کا اگلا جو ہے نا حصہ یہ بھی چھوٹا سا ہے، یہ بھی آپ کر دیں مومنہ. رضی اللہ عنہم. رضیہ فعل ہے میم، فعل ماضی باب سین سے رضیہ بالکل فعل اور اللہ اسم جلالہ مرفوع ہے فاعل ہے. بالکل ٹھیک. عنہم
अनहुम अनहुम तो ये मुरक्कब जारी है और ये बिल्कुल मुताल्लिक बन जाएगा रजिया का। बिल्कुल। वाव क्या है? वाव अत्फ है। अच्छा, ये वाला इतना हिस्सा जो ना एक जुमला फेलिया बन गया, क्योंकि अब वाव जी अतफ आ रहा है तो इसका मतलब है पिछला हिस्सा अलहदा हो गया और जी वाव अतफ आ गया। अब अगले हिस्से पे आते हैं, रदू। रजू रजू भी उसी से आया है, ये सिर्फ जमा इसमें का ये है हो ना गया। सिग्मा चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। जी वही है, रजीयू से ये रजू वो सब सारे कायदे लग के बन गया। पहले और वाले में ये क्या था कि रबिया में अल्लाहु लफ्जुल जलाला जो है वो जाहिर फाइल था। यहाँ पे जी क्योंकि ये पहले और चौथे सीगे के अलावा है रदू, तो उसमें हुम जो है उसका ऑलरेडी फाइल उसके अंदर मौजूद है, जाहिर फाइल की अब जरूरत नहीं है। अनहु ये क्या है? अनहु तो मुरक्कब जारी है। बिल्कुल, वहां पे पहले था अनहुम और यहाँ पे है अनहु, जो इसम मजरूर है, बस वो चेंज हुआ है। वहां पे हुम की जमीर है, यहाँ पे हु की जमीर। ये हो गया मुतालिक फेल। अब ये एक अलग से पूरा जुमला फेलिया। तो अब ये हरफ अतफ के लिए कौन सा जुमला फेलिया क्या बनेगा? कौन जुमला फेलिया ये बन जाएगा, ये मातूब बन जाएगा मैम। और रजू पहले व रजू अनहु और पहला वाला मातूब वाला ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये पूरा मुरक्कब अतफी हो गया। अच्छा, अब तर्जुमा करें। रजी अल्लाह राजी हुआ अल्लाह अनहुम हम्म उनसे व हम्म रजू और वो सब राजी हुए अनहु मतलब कि उससे अल्लाह से, मतलब अल्लाह अल्लाह से, से बिल्कुल। अनहु में जो हु की जमीर है वो अल्लाह के रब्बुल इज्जत की तरफ अल्लाह। जा रही है। ठीक है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा कंप्लीट हुआ। जी, अब नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये कैसे करेंगे? मैम आयत नंबर 5 नहीं हुई क्या? वो मैंने कल रिकॉर्ड करके ना वो मैंने अपलोड कर दिया। मैं लिंक भेजूंगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा, वो पहले मैंने आपने खुद 4 के अंदर पढ़ाई थी। हाँ मैम, अच्छा यही कंफ्यूजन मुझे भी लिए कि आयत नंबर 5 हम लोग 4 तक पढ़ते थे। जी बिल्कुल 4 तक किया था, तो 5वीं आयत मैंने खुद से की क्योंकि वो थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने सोचा उसको मैं खुद अच्छा आपको करवा दूं, ठीक है, तो वो तब मैंने ठीक। कल ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। मैं आपको लिंक भेजूंगी इंशाल्लाह। अच्छा इसलिए मैम देखा नहीं है। जी ठीक है मैम, ठीक है, जजाकल्ला। मुहैया की। जी, मुझे अब ये नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट कौन करेंगी हमारे साथ? जी निशात आप करेंगी? जी मैम। ओके, आ जाएं। अच्छा, आप मुझे बताएं ज़ालिका ये क्या है? ये मैम इसमें इशारा है। इसम इशारा हो गया। जुमले की इब्तिदा हो रही है, क्या कहेंगे इसको? तो इसे मुब्तदा कहेंगे। वेरी गुड। लीमन जो शुरू में ली है ये क्या है? ये मैम हर्फ ताकीद है क्या या हर्फ? हरफ ताकीद के ऊपर जो होता है ना, जो लामे ताकीद वो जबर के साथ आता है हमेशा। जी ये हर्फ जर है मैम। ये हरफ जर है। फिर जो हरफ जी जर होगा वो जेर के साथ आएगा, लामे जर। और जो लामे ताकीद है वो जबर के साथ आता है। अच्छा, जी। अब ये तो हरफ जर हो गया। मन क्या है? मन तो मजरूर हो गया मैम, जार मजरूर। वैसे क्या है? इसम मजरूर तो इसम होगा, इसम लेकिन है। वैसे मन अपने तौर पे क्या है? कौन सा इस इस्म कहते हैं इसको? बस अभी ठहरे, अभी साथी मैं कनेक्ट करती हूँ इंशाल्लाह। लास्ट आयत है। जी, मन के बारे में बताएं क्या था? इसम में इस्म है, कौन सा इस्म है? कहाँ तक पहुंचे थे हम? 8। जी, कौन सा इस्म है ये? इस्म मौसूल होगा, ठीक है। जी जी इसम मौसूल से। अच्छा, खशिया ये क्या है? जी जी निशात, जी मैम। खशिया ये ये क्या है? ये भी इसम है मैम।
نہیں یہ فعل ہے. جی ٹھیک ہے, یہ فعل ہے, فعل ماضی ہے, فعل ماضی. خا شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ہوا اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو رب بہو یہ ایک مرکب اضافی ہے, یہ اس خشیہ فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا, فاعل. مفعول بنے گا. کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ مفعول ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے, اس کے لیے بعد اور مفعول چاہیے, فاعل ہے تو. نہیں یہ مفعول آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے؟ آپ کو کیا نشانی نظر آئی اس میں؟ ربا میم, ربا, با کے اوپر زبر ہے. با کے اوپر ٹھیک ہے, جو جبر یہ ہے. رب جی ہو نہیں ہے, یہ رب بھی ہی نہیں ہے, یہ رب باہو ہے. با کے اوپر جو زبر ہے اس سے پتا چلا کہ یہ مفعول بن رہا ہے خشیہ فعل کے لیے. اچھا, خشیہ فعل اپنے ہوا فاعل اور مفعول سے مل کے اب یہ پورا جملہ فعلیہ, یہ پورا جملہ فعلیہ من اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا میم. صلہ بن جائے گا. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر لام جر کے لیے کیا بنے گا؟ جار مجرور بن جائے گا. جار مجرور, اور جار مجرور جو ہے یہ مل کر مبتدا تو موجود ہے, اب آگے یہاں پہ خبر نہیں ہے اتنے حصے میں, تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خبر. خبر موجود نہیں ہے تو یہ کیا خبر اچھا, کی وہ جگہ لے قائم لیں گے؟ مقام خبر کہیں گے میم. جی جی بالکل, جو خبر صاحب ہے نا, صدر صاحب, وہ موجود نہیں ہے, تو جی, یہ تو پھر قائم مقام کا خبر. فائدہ اٹھایا اور یہ خبر کی جگہ پہ آ گیا, قائم مقام خبر. یا پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ متعلق خبر محذوف, یعنی جو خبر محذوف ہے اس سے متعلق ہے یہ ایک بات, یعنی اصلی خبر محذوف ہے. ٹھیک ہے, اب مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ. چلے آپ ترجمہ کریں. ذالک وہ ہم جو میم, لیمن جو خشیہ مطلب ڈرے. یہ جی, جو وہ جو ڈرے ربہ اپنے رب سے. یہ اس کے لیے جو ڈرے اپنے رب سے, لیمن جی اس جی, کے اپنے لیے. ٹھیک ہے, جو من, اب جو جس لحاظ سے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں, تو یہ چیز الحمدللہ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ سورۃ البینہ ایک لمبی سورت تھی, 3 حصوں میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا, تو الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہماری سورت. چلے آپ سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا, دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.